ہم نے تو شرم و حیا کا جنازہ ہی نکال دیا ہے نا. یہ مسجد نبوی میں جو آپ نے نعرے سنے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. قاضی ایاز ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس کے اندر نا انہوں نے کئی ایک واقعات لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک دفعہ ابو جعفر المنصور خلیفہ جو تھے امیر المومنین، وہ اور امام مالک، ان دونوں کا نا آپس میں کسی مسئلے میں جو ہے نا وہ اختلاف رائے ہوا. تو اب ابو جعفر المنصور جو ظاہر وہ خلیفہ بادشاہ وقت تھا، تو اس نے اپنے اسی جاہ و جلال اور تمتراک میں بات کی ہوگی. تو امام مالک نے انہیں بلا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں، آپ اپنے کوئی تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو مسجد نبوی میں اس طرح آواز بلند کرنے پہ اللہ نے باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اور پھر ان کو وہ یہ سورہ حجرات کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اللہ کے رسول کی آواز سے جو ہے نا وہ آواز اپنی اونچی نہ کریں، اور یہاں پہ بھی آ کر نہ بولیں جس طرح آپ ایک دوسرے پہ آوازیں کستے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا. اب ہمارا تو میں حیران ہوتا ہوں یار کہ ہمارا سیاست، یعنی ہم نے سیاست کیا اپنے اوپر ایسی نحوست سوار کر لی ہوئی ہے کہ جس طرح ہم پاکستان کے اندر وہ ہلڑ بازی ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف، ان کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، ہم نے اسی کو ہی وہ مسجد نبوی کے اندر بھی جا کے کرنا شروع کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ عزت، احترام، ادب اور آداب کے اتنے سارے تقاضے موجود ہیں، لیکن وہاں پہ جو نعرے لگانے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ سیاست سوار ہو گئی. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوتی نا تو ہمارے صحابہ کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ انہوں نے سنا کہ دو لوگوں کی نا آوازیں مسجد نبوی میں انہیں آئیں کہ وہ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں یا ان کا آپس میں کوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا بلا کے لاؤ، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں اتدریانی این انتما، تمہیں پتہ ہے کہ تم اس وقت کدھر ہو، کھڑے تم کدھر ہوئے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم ابھی ڈی چوک میں ہی ہیں یا ہم کوئی منار پاکستان میں جلسہ ہی ہے؟ اور یار عجیب لوگ. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انہیں پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو طائف سے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ مدینہ میں رہنے والے ہوتے نا، مطلب مہمان نہ ہوتے، تم لوجعتکما ضربا، مار مار کے میں نے تمہارا حال برا کر دینا تھا. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام جو ہے نا ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. یہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کہا جاتا ہے، بڑے عظیم صحابی تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی، مطلب یہ ہے کہ فطری اور طبی طور پہ یہ آواز ان کی اونچی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا تو آواز اونچی ہوگی، تو میں تو گیا. تو یہ باقاعدہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی آپ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنا آہستہ بولتے تھے کہ باقاعدہ انہیں پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ نے کیا کہا. لیکن دوسری طرف ہمارا حال دیکھیں جی، ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور میں کہتا ہوں ایک تو یہ مسجد نبوی کی تعظیم تھی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم شرم محسوس نہیں ہوتی. یعنی ہم بھی وہاں پہ رہ گئے ہیں. صحیح بات یہ بتاؤں کہ یعنی اگر پاکستانی کے ساتھ اگر وہاں پہ لڑتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی نا، انتہائی زیادہ شرم آتی تھی کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے پہ. لیکن یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے سیاست کرنا شروع ہو گئے، اور شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں مسجد نبوی میں ہوتے ہوئے، مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے کسی جگہ پہ یا کسی بھی دوسرے ملک میں اگر ہمارے کسی شہری کو بھی اگر کوئی اس پہ آوازیں کسے نا تو ہمیں بہت غصہ آئے گا. ہم کہیں گے کہ یار یہ کوئی مطلب بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک
مطلب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اب آپ کے ملک کے جو ہے نا وہ وہاں کے وہ وزیر اعظم یا جو بھی لوگ ہیں، اس سے ہٹ کے کہ ان کے اپنے کردار کیسے ہیں اور سیاسی لوگ کیسے ہیں، ہم ان سب چیزوں سے ہٹ کے تو ہم خود وہاں پہ ان کی توہین اور بے عزتی کر رہے ہیں یار۔ انسان جو ہے نا وہ شرم سے، لیکن میں کہتا ہوں یہ شرم، ادب، آداب یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ ہم تو اس سے اوپر گزر گئے ہوئے ہیں۔ یعنی جس جگہ سے گزرتے ہوئے صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، علماء کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور محدثین جو ہے نا وہ حدیث بیان کرتے ہوئے جو ہے نا ان کے ہونٹ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، اور ان کا جو ہے نا وہ ان کی طبیعت جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم کہیں بے ادبی اور ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ وہاں پہ یار ہم نے یہ معاملات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہ سیاست جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں یعنی یہ اب ہم باقاعدہ یہ سیاست نہیں ہے بلکہ یہ ایک نحوست کی شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے کہ ہر جگہ پہ ایک دوسرے کو ہم مرنے مارنے پہ آگے ہیں۔ مقدسات کا کوئی ہے نہیں ہے، کوئی رمضان کا خیال نہیں ہے۔ یار ہم کیسے لوگ ہیں؟ اب میں کسی کا نام لوں گا تو یار رمضان کا ہم نے کیا ادب و احترام کیا؟ یہ ہمارا سارے کا سارا رمضان کس چیز میں گزر گیا؟ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگانے میں، ایک دوسرے کے اپنے حق میں نعرے لگانے میں، میرا یہ ہے اور فلانے کا یہ ہے، فلانا چور ہے، میرا بڑا ایماندار ہے، اور لعنت ہے آپ ساروں کے اوپر اگر ہماری وجہ سے ادب و احترام، رمضان کا ادب و احترام متاثر ہوتا ہے، مسجد نبوی کا ادب و احترام متاثر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا ادب و احترام متاثر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہے ایماندار ہیں یا ہم بے ایمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت سے محفوظ رکھے، لیکن سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب پہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔